اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، اور ایک سٹارٹ میں اس فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ عذرائے کرم، اس کو جو ویڈیو اس وقت آپ کے لیے میں پیش کروں گا وہ اس کے لیے وہ سبسکرائب کر دیجیے گا، اس کے اوپر کمنٹس کرنے ہو کمنٹس کیجیے گا، اور اس کے علاوہ دوسری تیسری چیز پتہ نہیں تیسری چوتھی کیا ہے، سبسکرائب اور لائک کرنا، اور اس طرح چوتھی کوئی اور ہے، جس طرح بھی جو آپ کو یاد آئے وہ کر دیجئے، میں اس کو یاد کسی وقت کر ہی لوں گا۔ آج کا موضوع جنرلی ہر گھر کا موضوع ہے، یہ میرے گھر کا بھی موضوع ہے اور بہت سے گھروں کا موضوع ضرور ہوگا۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کے گھروں کا یہ موضوع نہیں ہوگا۔ یہ ہے حقوق العباد کا موضوع۔ اللہ کے حقوق تو ہم لوگ کافی حد تک جانتے ہیں، بلکہ جانتے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور صدقات بھی دیتے ہیں، اور بھی یتامہ کا کچھ خیال کرتے ہیں کچھ لوگوں کو، اور دوسرے طریقوں سے کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں، جو بھی کسی سے بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن ایک جگہ آ کے بہت بڑی ڈنڈی مار جاتے ہیں، وہ ہے عام طور پہ جائیدادوں کے معاملات میں کسی کا حق مار جانا، اس کو حق سے محروم کر دینا، اور اس کے سلسلے میں ایسی توجیحات رکھنا، اور اگر کہیں کسی کو وہ حق مل ہی گیا ہو، میں بات کر رہا ہوں بہنوں کی۔ ایک چیز میں بھول گیا آج، سوری، میں یہ کہنا بھول گیا کہ تمام سننے والوں کو، کیونکہ بہنوں سے مجھے یاد آیا، تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میرا خلوص اور محبت بھرا سلام قبول ہو، خاص طور پہ بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور ہم عصر لوگوں کو، اور اس سلام کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جہاں سے میں نے چھوڑا میں وہاں سے شروع کر دیتا ہوں کہ یہ معاملہ اگر کبھی کسی جگہ حل ہو جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ یہ بہن کا حصہ ہے، یہ بیٹی کا، یہ فلاں کا فلاں کا، وہاں پہ ایک اور نئی چیز آ جاتی ہے کہ وہ معافی نامہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنے بھائی کے حق میں، اپنے فلاں کے حق میں، یعنی میلز کے حق میں وہ اس کو معاف کر کے سبکدوش ہو جائے اس سے۔ اور بہت کثرت سے میں نے دیکھا ہے یہ ہوتا ہے، اور میں اتنی ہی شدت سے اس کا مخالف ہوں ذاتی طور پہ، اور اسی لیے میں نے جب وصیت لکھی تو اس کو پورے طریقے سے دیکھ پرکھ کے سب کا، کیونکہ میں ابھی تک اتنا ٹائم حاصل نہیں کر سکا کہ میں سب کو بٹھا کے یہ کر دوں، لیکن میں نے لکھ دیا، اور پورے ہوش و حواس میں اسلامی شاعر کے مطابق جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق اس پر لکھا ہے، کوئی معافی کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقرر فرمایا نا، یہ قرآن مجید کی
سورہ نساء میں مقرر فرمایا ہے. جب یہ رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو اور نماز پڑھو اور صدقات دو، تو پھر اور کیا مطلب، کیا ہم وہاں پہ کوئی کوشچن کرتے ہیں؟ یہ کوئی ایسی چیز کر ہی نہیں سکتے. اور یہاں پہ قرآن مجید کے احکام کی ہم ایک لحاظ سے کسی نہ کسی طریقے سے زگ زیگ لگا کے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں، ہم نے تو یہ دے دیا نا، جہیز دے دیا، ہم نے اس کو ماسٹرز کروا دیا تھا، اس کو پی ایچ ڈی کروا دی تھی، باہر بھیج کے ایجوکیشن دلوا دی تھی. کم آن، یہ آپ کے فرائض تھے، آپ وہ کر سکتے تھے، کر دیا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رو رعایت نہیں ہے. یہ بڑے سخت معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی نرمی ہی سے ٹریٹ کرے، ہم ایسے حالات پیدا نہ کریں. دیکھیں، ایک میرے سامنے ایک چیز ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا. دنیا میں وہ نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، روزے رکھتا رہا ہوگا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی. گالی جس کو ہم بہت ہی معمولی لیتے ہیں، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا. مارا پیٹا جو عام گلی محلوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں پہ ایسی گاڑی تھوڑی سی کسی کی لگا گئی، اس سے پہلے کہ وہ کوئی اتر کے بات کرے بھئی واٹ ہیز ہیپنڈ، یا ہم تصفیہ کریں یا یہ مان لیں کہ میری غلطی تھی، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم مار پیٹ کی طرف جاتے ہیں. یہ دیکھ لیں، سیدھا سیدھا لکھا ہوا مارا پیٹا ہوگا. یہ سب مظلومین بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے اور اس شخص کے خلاف استغاثہ دائر کر دیں گے. چنانچہ اللہ کے حکم سے اس کی نیکیاں، اس وقت تو کوئی اور سکہ رائج الوقت نہیں ہوگا، اس وقت سکہ رائج الوقت وہ نیکیاں ہوگی جو کما کے کوئی شخص وہاں پہ پہنچا ہوگا، اس نیکیوں میں سے تقسیم کر دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. بہت تکلیف دہ وقت ہوگا، بہت تکلیف دہ وقت ہوگا، لیکن اس کے ذمے ابھی دوسروں کے حقوق باقی ہوں گے. تو مظلومین کے گناہ، یعنی یہاں پہ بھی انصاف پورے طریقے سے ہے کہ مظلومین کے وہ گناہ، کیونکہ اس نے ابھی کچھ ان کو پورا نہیں کیا نا، تو اس کو مظلومین کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. کیوں؟ اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے پاس صرف اور صرف گناہ ہی رہ جائیں گے، جن کا بوجھ اٹھانا بڑا ہی مشکل ہوگا، بہت ہی ناممکن ہوگا. لیکن یہی فیصلہ ہے. پہلا حق حقوق العباد میں جو بتایا گیا ہمیں، وہ ہے اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی پر بڑا زور دیا ہے، جس کا مطلب ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خبر گیری کرنا اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو. میں عربک پورشن تھوڑا سائڈ پہ رکھتا جا رہا ہوں، کیونکہ مقصد وہ چیز آپ تک پہنچانی ہے جو لکھی پڑھی موجود ہے.
ایک دوسرے مقام پر اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میں اکثر جتنی بھی چیزیں میں کہا کرتا ہوں اس میں میں یہ چیزیں سائڈ لائن کر دیتا ہوں. ایک دن ایسا ہوا تھا کہ میری چونکہ بیٹی مجھے لے کے جاتی جمعہ پڑھنے کے لیے، میں تو جا ہی نہیں سکتا، اپنے گھر کے مین گیٹ تک جانا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بہت اپنے رحم و کرم سے سرشار کرے. ایک نہیں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، کوئی میری کرسی اٹھا رہا ہوتا ہے، کوئی میرے ہاتھ سے وہ بیگ پکڑ رہا ہوتا ہے، کوئی جس میں میری جائے نماز اور یہ وہ. اور چونکہ وہ خود ٹیچر بھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، تو اس کے وہ کبھی کبھار وہ بھی مل جاتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں. وہ پھر جب میں نماز ختم کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت وہ میرے قریب کھڑے ہوتے ہیں. میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتا چلوں، تھوڑا سا ہٹ کے، لیکن اس لیے کہ شاید کوئی اس کو کرنے میں بہتری محسوس کر لے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جمعہ تو پڑھنا ہے، لیکن چونکہ میرے ساتھ میری بیٹی ہے، وہ ڈرائیو تو کرے گی لیکن گاڑی میں بھی بیٹھی ہوگی، تو بہتر ہے کہ میں اتنے قریب کے ٹائم میں جاؤں جس میں اس کو زیادہ وہاں ویٹ نہ کرنا پڑے. اور باقی چیزیں میں نہیں کہنا چاہتا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم مفروضوں پہ بھی نہ کریں، ویسے وہ مفروضے تو نہیں ہیں. تو بہرحال اس وجہ سے اس کے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو آتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہماری ٹیچر کا وہ فادر ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ سارا کچھ مل جاتا ہے واپس. تو یہاں ایکچولی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی دیکھیے، ہر انسان جو کسی کے ساتھ کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے، اگر گالی لکھی جا سکتی ہے تو پھر نیکی کے ہر عمل کو بھی لکھا جاتا ہے. اور یہ بھی پورے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کی بھی بہت جزا ملے گی اللہ کے حکم سے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ. اب دیکھیں، میں ایک بہرحال شاید نہیں رہ سکتا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے. یہ اس میں ایتاء ذی القربی جو ہے، یہ اس کے اندر کوئی اور چیز تو نہیں آئی، قرابت داروں کی بات آئی. یہ اتنا زیادہ ضروری ہے، یہ ان سے معاف کروانے کی بات نہیں آئی. مجھے نہیں نظر آئی، کسی جگہ بھی نظر نہیں. یہ ہے ضرور کہ جی کوئی معاف کر دے اپنا حق تو، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ بہنیں بیٹیاں تو لینے والی ہوتی ہیں، آپ نے ان کو دینا ہوتا ہے. آپ کی ہمارا لفظ دوسرا چلا جائے گا، ٹھیک نہیں ہے. مطلب آپ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ مشکل میں بھی ہوں تب بھی ان کو دیں. اگر وہ آپ کو قرض دینا چاہیں تو قرض کے طور پہ لیں اور پھر اس کی واپسی کا اہتمام کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں مشکل میں ہوں تو یہ بس یہ حصہ میرے پاس ہی رہنے دو. کیسی بہن ہو، بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، کوئی بتانے کی ضرورت باقی ہے نہیں. تو اس طرح کے جو تمام معاملات ہیں، یہ بڑی آسانی سے ہم ان کو لیتے ہیں. بہت سے مفتیان نے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، میں بہت سنتا رہا ہوں. اور میرا ایک دور میں
مفتیوں کے ساتھ سٹنگ ہر جمعرات کو بھی رہتی تھی، جہاں لیبیا میں دعویٰ الاسلامیہ کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ تھا، جس میں پاکستان سے بھی مفتیان جو ڈسٹنکٹیو حیثیت لیتے تھے اپنے اپنے سبجیکٹس میں، اپنی اپنی اس ڈگری میں، ان کو وہاں پہ وظائف دے کے تو بلایا جاتا تھا۔ پھر ہم چونکہ پاکستانی تھے اور ہم لوگ جمعرات کو اکٹھے ہو جاتے تھے، چلیں ٹھیک ہے تھوڑے بہت کچھ مسائل ڈسکس ہو جائیں گے، کچھ ان کی تعلیم سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو بہت کچھ اس وقت بھی کلیئر تھا کہ یہ سچویشن جو ہے، اور جو کچھ ہم پڑھ سکیں وہ علیحدہ مسئلہ ہے، پتہ نہیں ہم کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا نہیں، لیکن ہمارے تمام مفتیان الحمدللہ بہت خوبصورتی سے سارا کچھ بیان کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ایسی مجلس میں سیریا کے بڑے ینگ مفتی آئے تھے، بہت ینگ تھے۔ انہوں نے کچھ تقریباً 1.5 گھنٹہ یا پونے 2 گھنٹے کا والعصر ان الانسان لفی خسر اس پہ بات کی تھی، 1.5 گھنٹہ۔ مجھے یہ ان کا شکریہ ادا کرنے کا فریضہ سونپا گیا۔ بہرحال ان سے گو کہ ملاقات کی خواہش دوسری تھی، لیکن وہ دوسرے دن ٹریول کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی منظور تھا۔ لیکن وہ محفل بہت ہی خوبصورت تھی، کیونکہ ایک ایک جملہ ایسے لگتا تھا کہ ایک انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی خاص خزانہ دے دیا ہو۔ ہم لوٹتے ہیں اپنے، اس کے بارے میں کبھی زندگی رہی تو پھر دیکھیں گے۔ تو اس کے جو دوسری چیزیں ہیں، جیسے میں نے آپ سے یہ کہا، ایک اور چیز ہے حقوق العباد میں، وہ یہ ہے کہ احسان جتلا کر اور تکلیف دہ باتیں کر کے اپنے صدقات ضائع نہ کیا کرو۔ یعنی آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں نا، اور پھر آپ اس کے متعلق کوئی نہ کوئی اس سے باتیں بھی کریں گے کہ یار یو ڈنٹ ڈیزرو اٹ، بہرحال یا تھوڑا سا منہ ادھر کر کے کہہ دیا کہ لوگوں کو تو بس عادت ہی ہو گئی ہے۔ یہ عادت والی بات چھوڑ دیں، آپ نے دے دیا، اللہ کے نام پہ دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، ابن انشا نے محترم اشفاق صاحب کو کہا تھا، مرحوم کو، اللہ تعالیٰ دونوں کو غریق کے رحمت کرے، وہ دے دیا کرتے تھے اسی طرح جو کچھ رکھا ہوتا تھا، اور وہ مطلب انہوں نے کہا کہ یار انشا تم یہ کیا کرتے ہو، کیسے تمہارا کام چلتا ہے؟ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں سے مجھے یہ سب کچھ ملتا جاتا ہے اور کس طریقے سے ملتا ہے۔ میں آپ کو اپنے ایک کلاس فیلو کا ذکر کروں، وہ کبھی کبھار جیب اس کی خالی ہو جاتی تھی، مجھے کہتا تھا یار مجھے واپسی کا کرایہ دے دو، تو میں اس کو کہتا تھا یار تھوڑا سا رکھ لے، تو وہ کہتا تھا نہیں یار، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ دے دینا نہ دینے سے بہتر ہے۔ تو میں تو جب سے یہ پڑھا، میں جب سے بھی یہ میں اس کیفیت میں ہوں، میں دے رہا ہوں۔ اور یقین کریں جس وقت وہ میری کلاس میں آیا تھا، ہی واز ایبسلیوٹلی اے پور پرسن، اور پھر میری اس سے ملاقات آکسفورڈ اسٹریٹ میں اس وقت ہوئی جب میرے والد صاحب مرحوم نے مجھے کہا کہ یار تمہیں اچھی چائے پینی بہت پسند ہے، آؤ تمہیں انڈین ٹی ہاؤس میں لے جاتے ہیں، دارجلنگ کی ٹی وہاں مل جائے گی اور یو ول انجوائے۔ تو ہم وہاں سے جیسے انٹر ہوئے تو کچھ لوگ مجھے وہاں بھی مل گئے، تو انہوں نے مجھے کہا یار تو عجیب سی بات ہے،
لوگوں سے تمہارا اتنا معاملہ کیسے چلتا رہتا ہے؟ میں کہا جی یہ اس کی دین ہے. بہرحال یہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے کہ یہ کیسے چلتا رہتا تھا. باہر نکلے تو ایک دم ایک آواز آئی اور ایک شخص نے آ کے مجھے گریب کر لیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ میرے وہ دوست پہلی دفعہ میرے والد صاحب کو مل رہے تھے، لیکن ہم نے جو کچھ اپنے دوستوں کا اسکیچ ان کو دیا ہوا تھا، انہوں نے جب وہ فارغ ہوئے مجھ سے تھوڑا سا معانقہ کر کے، اور تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ منیر صاحب ہیں نا؟ میں کہا جی ہاں الحمدللہ یہ منیر صاحب ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ امی کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ تو سارے گھر پہ ہی ہیں. کہ چلیں پھر گھر چلتے ہیں. تو اس نے سب سے پہلے اس آدمی کو فل پیمنٹ کی جو اس نے ہائر کیا تھا کہ آج پورا دن، چونکہ وہ اس کا لاسٹ ڈے تھا، وہ آرام کو میں اس وقت انجینئر تھا، تو اس کو ایک ٹریننگ کے لیے وہاں انگلینڈ میں بھیجا گیا، لنڈن میں، اور ایروناٹک کے سلسلے میں. تو وہ میرا خیال آخری 1 یا 2 دن اس کے انہوں نے دیے ہوئے تھے کہ یہ آپ نے اس کے بعد اپنے آپ کو ریلیو کرنا ہے، ریلیکس کرنا ہے، اینڈ دین یو ول کم بیک ٹو دا جاب. تو اس نے کسی کو ہائر کیا تھا کہ مجھے یار لنڈن تھوڑا سا گھما دینا، تو یہ میری تمہاری ایگریمنٹ ہوگی. تو اس نے کہا کہ تمہارا کام پورا ہو گیا، یہ تمہاری وہ پیمنٹ ہے جو میں نے تم سے ایگری کی تھی، اور اللہ اللہ خیر صلاح. آپ یہ دیکھیے کہ ایسا آدمی میں نے اسے کبھی فقر میں نہیں دیکھا، میں نے اس کو کبھی کسی اور سلسلے میں، یہ ہم اتنے گہرائی میں تھے، جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میرے والد صاحب مرحوم جنہوں نے پہلی دفعہ اس شخص کو دیکھا، دیکھتے ہی پہچانا کہ یہ وہی ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں ہم ساری کی ساری اگر دیکھتے رہیں تو یہ حسن سلوک جو ہے یہ بھی حقوق العباد ہے. یہ ہمارا دوستوں میں حسن سلوک اتنا تھا، اس طرح کا تھا. میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے مجھے لوگ ہر جگہ مل جاتے تھے، ملتے تھے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم تھا. اور یہ آج بھی ہے. اس کے متعلق میں آپ کو جب اپنے ایکسیڈنٹ اور اس کے بعد اس ایکسیڈنٹ کرنے والے کی معافی سے لے کے، کیونکہ میں نے تو انسٹنٹینیسلی کہہ دیا اپنے میجر صاحب کو forget about it، میں اس کے بچوں کو نہیں دیکھنا چاہتا کہ وہ پریشان ہوں. غلطی ہو گئی، بات ختم. لیکن میری زندگی اس ایکسیڈنٹ نے بالکل الٹ کے رکھ دی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو ایسے منظور تھا، شکر اس کی ذات کا الحمدللہ. مجھے بہت اچھے لوگ ملے ہاسپٹل میں، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس. ہر انسان مجھے ایسے لگتا تھا جیسے پیار کرنے کے لیے پیدا ہوا، محبت کرنے کے لیے پیدا ہوا. اور میں ٹھیک تو نہ ہوا صحیح طریقے سے، لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مطلب مجھے ایک دن میری بیٹی نے کہا کہ اس پہ تو کتاب لکھ سکتے ہیں، آپ لکھیں. میں کہا نہیں، بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی جھول نہ ہو جائے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ نکل آئے، کیونکہ جب انسان سے تعلق واسطہ رکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو وہ پھر معاملے ایسے ہو جاتے ہیں. تو یہ احسان جو ہے، یہ جتلانا جو ہے، وہ دیکھیے گالی کے سلسلے میں آپ کو کلیئر کروں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو کہا
کہ اپنے والدین کو گالی نہ دیا کرو. تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بدبخت کون ہوگا جو ان کو گالی دے گا؟ تو کہا جب تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو پلٹ کے وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا اور اس کی ریزن تم ہوگے. ہم چیزوں کو اینالائز کرنا شروع کریں. دیکھیں تو صحیح عجیب سی بات ہوئی. میں ایک دن اپنے گھر کے قریب کے چوک کو کراس کیا ایئرس بیک. وہ وہاں پہ ایک انسپیکٹر صاحب یا سب انسپیکٹر صاحب تھے. میں نے جب کراس کیا تو اٹ واز ایبسلیوٹلی کلیئر، لیکن ان کی فیلنگ میں نے غلط کراس کیا تھا. اب میں کراس کر گیا تو انہوں نے گالی دے دی پیچھے سے. میں نے گاڑی ریورس کر لی. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے ماں کی گالی نہ دی ہوتی نا تو میں آپ کو پلٹ کے گالی دے دیتا، جو مرضی میرے ساتھ ہو جاتا، لیکن آپ کی ماں میرے لیے بڑی باوقار ہے، کیونکہ مائیں ہمیشہ باوقار ہوتی ہیں. میری ایک ریکویسٹ ہے، عذراء کرم جو مرضی کریں، اس وردی کے اندر رہ کے کریں یا اس وردی کو اتار کے کریں، آج جب آپ جائیں تو اس وردی کو اتارنے کے بعد سوچئے کہ کیا آپ نے ٹھیک کیا تھا. تھوڑی دیر کے لیے اس نے سوچا، کیونکہ اس کی اپنی ماں کا لفظ آ گیا نا. تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ نے غلط. میں نے کہا میں نے جب کراس کیا تو اٹ واز گرین، لیکن چونکہ آپ کا اشارہ، آپ شاید پہلی دفعہ یہاں ڈپیوٹ ہوئے ہیں، آپ کا اشارہ اتنا کوئکلی چینج اوور کرتا ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ میں نے شاید یلو میں کراس کر لیا یا میں کسی ریڈ میں. آئی ڈونٹ ڈو اٹ. میں کہا میرے ساتھ اگر تھوڑا سا رہیں تو میں اگر صبح فجر سے پہلے کہیں اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوتا ہوں تو میں بند اشارے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. آئی ڈونٹ سے کہ جی کوئی آنے جانے والا تو ہے نہیں. لیٹس ڈو اٹ. دس از دی رول، دس از دی وے آف لائف. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے منہ سے بس ہم عادی ہوتے ہیں پولیس والے. تو میں کہا جی سعادت کو اس لفظ کے ساتھ کم از کم نہ جوڑیں. یہی ایک عادت آپ چھوڑ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یقیناً اس کی جزا دے گا. انہوں نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا. دیٹ واز آل اباؤٹ. یہ معاملہ آج یہیں ختم نہیں ہوگا، بہت لمبا ہے، اور میں آپ کو وہ معاملے بھی تھوڑے سے روشنی ڈالوں گا جو میرے اپنے ساتھ بھی ہو گئے، لیکن ہو گئے ٹھیک ہے. اگر صرف میرے ساتھ ہوتے تو میں ان کا ذکر نہ کرتا، میری بہنوں کے ساتھ ہوئے ساتھ. تو ظاہر ہے ہم میں سے کوئی تو ہوگا نا قریب کا. تو یہ معاملات جو ہیں زندگی کے، اور میں واضح کر دوں میں اس بنیاد پہ یہ سبجیکٹ نہیں آج لیا تھا. یہ سبجیکٹ آج کی رات کی مناسبت سے تھا، کیونکہ میں اس کو بڑی مدت سے ٹال رہا تھا کہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، لیٹس ناٹ گو فار اٹ. بیچ میں اور چیزیں بھی آ گئیں. تو آپ سے اجازت چاہوں گا اس وقت. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے ان معاملات پہ استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہمیں ارشاد فرمائے. ان کے احکام بھی ہیں، ان کی محبت بھی ہے، ان کا خلوص بھی ہے. اپنی امت کے لیے وہ بڑے ہی زیادہ کنسرن تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ آپ کے اوپر آسانیاں نازل فرمائے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے والا بنائے. مجھے بھی اس میں شامل رکھیے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوں تو ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارا کوئی تعارف کرایا جائے. یہ دعا کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے جگہ دیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.